الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ الفاتحہ کا آغاز کیا تھا، تو پہلی 3 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں اور آج ہم اس سے آگے چلیں گے۔ چوتھی آیت پر بھی ہم نے مختصر بات کر لی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اللہ ہی کی بندگی چاہتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 جو صفات پیچھے گزری ہیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، ان تینوں صفات کے شعور کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم ایاک نعبد کی بات کہیں۔ رب العالمین میں ہم نے آقا، رب ہونے کے معنی لیے تھے، خدا ہونے کے معنی لیے تھے۔ تو جس ذات کو ہم اپنا مالک مان لیں، خدا مان لیں، تو لازمی طور پر اس کے مقابلے میں ہم بندے ہوئے اور جواب دہ ہوئے۔ الرحمن الرحیم میں ہم نے شفقت، مہربانی کو مانا تھا، لیکن ساتھ ہی عدل کے پہلو کو اس میں سمجھا تھا کہ رحمت عدل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو عدل کے پہلو سے بھی بات یہی بنتی ہے کہ پھر ہمیں بھی ایسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اگر عدل ہمارے ساتھ ہونا ہے تو پھر ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو سچائی پر مبنی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایاک نعبد۔ ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے میرے اور آپ کے کاموں کا، تو اس دن کسی اور کی بات نہیں چلنی ہے، اللہ کی بات چلنی ہے۔ تو اس کا بھی لازمی تقاضا ہے کہ ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی بندگی اختیار کرتے ہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ تو یہ جو بندگی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بندگی دراصل ایک نوعیت کی غلامی ہے، ایک نوعیت کی ورشپ کرنے والا آدمی پلس بات کو ماننے والا آدمی، یہ 2 باتیں مل کر بندگی بنتی ہے۔ ورشپ یعنی پرستش کرنے والا، پوجنے والا، پوجا پاٹ کرنے والا۔ میں یہ لفظ اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ اس کی نیچر اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ بندگی میں یہ بھی شامل ہے اور اطاعت بھی شامل ہے، فرما برداری بھی شامل ہے۔ تو پہلا زور جو ہے وہ بندگی پر ہے، پرستش پر ہے۔ تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس معنی میں جملہ ہے، اور ہم اللہ ہی کے تابع دار ہوں گے، یہ دونوں معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ عربی میں عبد اور سلیو ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ سلیو کون ہوتا ہے؟ جس کے اپنے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ مالک جہاں چاہے پھینک دے، بیچ دے، قتل کر دے، اس کے اپنے کوئی رائٹس نہیں ہوتے۔ خدا کے مقابلے میں ہمارے بھی کوئی رائٹس نہیں ہیں، لیکن یہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہمیں مخلوق کے رائٹس دے دیتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی پچھلی دفعہ کہ ایک پینٹنگ آپ کے پاس، آپ کا ایک پینٹر ہے جس نے پینٹنگ بنائی، چاہے تو آگ میں جلا کر سردیوں میں آگ تاپ لے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو اس کو اپنے گھر میں بڑے عزت کے ساتھ آویزاں کر دے، اس کی پینٹنگ ہے، جو مرضی کرے۔ لیکن اگر وہ پینٹر اپنے گھر میں آویزاں کر لے اور کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے، اس کی بڑی حفاظت کرے، فریم لگا کر سب کچھ، تو اس نے کیا کیا؟ اپنی تخلیق کا، اپنی جو اس نے کریشن کی تھی اس کا اس نے پورا لحاظ رکھا ہے، اس نے پورا اس کو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کر لیا، مخلوق بنا لیا، تو خود ہمارے حقوق طے کر دیے۔ جب حقوق طے کر دیے تو اب اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس نے پالنے کی ذمہ داری لی ہے، پال رہا ہے۔ اس نے عدل کی ذمہ داری لی ہے، عدل کر کے رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ عبد ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ ہماری حیثیت صرف ایک پینٹنگ کی ہے اور خدا کی حیثیت ایک پینٹر کی ہے، اس کے باوجود اس نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں مخلوقات میں سے، بہت ساری مخلوقات میں سے ہمیں عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ یہ اس کی خدائے مہربان ہونے کی ایک علامت ہے۔ تو ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ بندگی کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کا حق کیسے حاصل ہوا ہے، اسی کے لیے میں نے یہ تمثیل بنائی تھی پینٹر کی اور پینٹنگ کی۔ تو خدا خالق ہونے کی وجہ سے ہمارا مالک ہے، رب ہے، تو اس لیے بندگی کا حقیقی حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ایاک نعبد کا مطلب ہے حقیقی طور پہ بندگی ہم اللہ ہی کی کرنا چاہتے ہیں، اسی کا حق ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم اسی کی اطاعت اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کے معنی میں نے بتائے تھے دونوں،
کہ ایک مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بندگی پر چلنے کے لیے آپ کی مدد چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شرک جب بھی پیدا ہوا ہے مذہبی دنیا میں، جب بھی رسول آئے انہوں نے توحید قائم کی، تو ان کے جانے کے بعد شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ استعانت کے پہلو سے پیدا ہوتا ہے، دوسروں سے مدد لینا۔ اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، خدا کا دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، تو چلو کسی اور کے پاس چلتے ہیں، فلاں بابا جی رزق کھول دیں گے، فلاں اولاد دلا دیتے ہیں، ان کا تعویذ بڑا کارگر ہے، یہ راستے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو نستعین کا یہ پہلو ہے، یہ توحید اور شرک کے پہلو سے بھی یہاں پیش نظر ہے۔ اب جب یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اور ہم اپنی طرف سے یہ بات اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی بندگی کریں گے اور آپ ہی کی استعانت چاہیں گے، تو اس کے بعد اب اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیا راستہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں بندگی صحیح طرح سے ہو سکے اور میں قیامت والے دن کامیاب ہو جاؤں؟ میں وہ کیا راستہ اختیار کروں؟ یعنی فطری سی بات ہے کہ اگر رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اور قیامت کے دن سارا حساب کتاب ہونا ہے اور سب کچھ ہونا ہے، تو پھر مجھے پتہ ہونا چاہیے نا کہ نصاب کیا ہے جی پاس ہونے کا۔ ہم جب بھی یونیورسٹی میں، کالج میں پیپر کا اناؤنس کرتے تھے، فوراً پوچھتے جی سلیبس کیا ہے، کہاں سے سوال آنے ہیں، کتنے چیپٹر آپ امتحان میں شامل کریں گے۔ ٹھیک جیسے ہی ہم خدا کی بندگی کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں، تو بندگی کرنی کیسے ہے، بندگی کی حقیقت کیا ہے، کون سی بندگی اللہ کو پسند ہے؟ کیا وہ بندگی اللہ کو پسند ہے کہ ایک ہندو کی طرح 12 سال کنویں میں کھائے پیے بغیر لٹکے رہیں، یا کچھ اور طرح کی بندگی خدا کو پسند ہے؟ اب اس بندگی کو پہلے یہ سوال سمجھ لیجیے۔ اب دوسرا سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ میں مانوں کیوں؟ آپ نے کہا جی کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، کیوں؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری 5 نمازوں کی ضرورت کیا ہے؟ ان 2 سوالوں کو ذہن میں رکھیے اور اگلا جملہ دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آپ ہی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخشیں۔ بندگی کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ پوچھ لیا، لیکن طریقہ پوچھتے ہوئے جو جملہ بولا گیا وہ سادہ جملہ نہیں ہے، وہ سادہ جملہ نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے۔ اب صراط مستقیم میں بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جی، صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سارے راستے سیدھے ہی ہوتے ہیں؟ تصوف کون سا ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے؟ ہندوازم کون سا ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جیسے یہ لفظ سنتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اب ہم نے کئی جواب دیے، مثلاً یہ کہ سیدھا راستہ آسان ہوتا، بس آپ کہیں بس سیدھے چلے جائیں پہنچ جائیں گے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہے جی پہلے آپ نے دائیں مڑنا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے، پھر دائیں مڑنا ہے، پھر بائیں مڑنا ہے، تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گی، آپ بھول جائیں گے۔ کہا جائے سیدھا جانا ہے، پہنچ جائیں گے۔ پھر کہا گیا کہ سیدھا راستہ سب سے چھوٹا راستہ ہوتا، ٹھیک ہے، سیدھا راستہ بھولنے والا نہیں ہوتا، سیدھا راستہ لازماً منزل تک لے کر جائے گا۔ ٹیڑھا میڑھا راستہ ہو سکتا ہے بھول جائیں، بھٹک جائیں، ٹھیک۔ یہ سارے معنی اس کے اندر بتائے گئے۔ لیکن اگلی آیت دیکھیے تو پھر میں واپس آؤں گا اس آیت پر۔ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کی انعام ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں جن پہ آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان کا راستہ نہیں۔ تو جن کے اوپر غضب ہوا ان کو بھی ہدایت دی گئی تھی، جو ضالین ہیں ان کو بھی ہدایت دی گئی تھی، ان کا راستہ نہیں چاہیے، ان کا راستہ چاہیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ آگے جو انعام یافتہ ہیں ان کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران وغیرہ میں کہ وہ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں۔ پہلے نمبر پہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں، یہ بتا دیا۔ یعنی ہر صالح آدمی جو خدا کی میزان میں صالح قرار پائے گا وہ انعمت علیہم، وہ میں آپ بھی ہو سکتے ہیں اور انبیاء اور صالحین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہدایت لینی ہے،
اس میں ایک اور چیز بھی مانگی جا رہی ہے کہ جن پر ہدایت ہوئی ان میں کچھ لوگ انعام یافتہ ہوئے، کچھ لوگ مغضوب علیہم ہوئے، کچھ لوگ ضالین ہوئے۔ ان کا راستہ نہیں چاہیے، دو لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، ان کا راستہ چاہیے جو انعام یافتہ ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ دو باتیں اکٹھی سمیٹ دی گئی ہیں کہ سیدھا راستہ یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت، اور دوسرا یہ کہ میرے رویہ کیا ہونا چاہیے، میرا رویہ بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ دماغ کی کجی ہوتی ہیں جو ہمیں سچی بات کو ماننے سے روکتی ہے۔ وہ کجی تکبر سے آ سکتی ہے، وہ تعصبات سے آ سکتی ہے، وہ اپنے پرانے مذہبی تصورات سے آ سکتی ہے، کسی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر میرا دماغ ہی کجمج ہے، غلط طریقے سے میں اس کو سوچ رہا ہوں، چیزوں کو لے رہا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں ہدایت قبول نہیں کر سکوں گا۔ ابو جہل میں اور ابو بکر میں کیا فرق تھا؟ ایک کا رویہ مستقیم تھا، ایک کا رویہ مستقیم نہیں تھا، اور کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں کی صلاحیت ایک جیسی، بلکہ ابو جہل تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی دعا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ اتنا باصلاحیت آدمی، لیکن کجی کی وجہ سے ہدایت نہیں مان سکتا۔ یہاں 2 چیزیں اکٹھی شامل ہیں اس جملے کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ عطا کر، مطلب جو آپ کا سیدھا راستہ ہے دین والا وہ بھی، اور مجھے بھی صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے، میں بھی اپنی کجی چھوڑ دوں دماغ کی، ٹیڑھے میڑھے باتیں۔ ہم اپنے استاد کی اساتذہ جن سے پڑھا ہے تو کچھ طالب علم ایسے ہوتے تھے جو سوچتے رہتے سوال کیا کریں، اور کچھ طالب علم ایسے تھے پہلے بات سنتے تھے پھر سوال کرتے تھے۔ تو جو پہلے سن رہا ہے، اچھی طرح بات کو ذہن نشین کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، وہ سیدھے طریقے سے سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو بیٹھا اس لیے ہے کہ میر میخ نکالیں، کوئی سوال نکالیں، کوئی اعتراض نکالیں، تو ہو سکتا ہے کہ استاد کی بات نہ سمجھے لیکن بات کرتا رہے گا۔ تو صحیح رویہ اور صحیح راستہ، 2 چیزیں اکٹھی مانگی گئی ہیں، کیونکہ ہدایت ان سب پہ اتری، جن کا ذکر آگے جن گروہوں کا ہو رہا ہے ان سب پہ ہدایت اتری ہے۔ لیکن ہدایت اترنے کے بعد کچھ لوگ انعام یافتہ ہوئے، کچھ مغضوب علیہم ہوئے، میں ان کی تشریح کر دیتا ہوں، کچھ ضالین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس سورہ میں بتایا کہ آگے جو قرآن آ رہا ہے اور خود سورہ فاتحہ، اس کو ماننے کے لیے لازم ہے کہ تمہارا بھی رویہ درست ہو۔ اگر تم متکبر ہوئے، اگر تم نے آگے چل کر ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، اتبع سبیل من اناب، اس آدمی والا راستہ اختیار، وہاں بھی سبیل کا لفظ، یہاں صراط کا لفظ ہے، وہاں سبیل کا لفظ، اس آدمی کا راستہ اختیار کرو جو انابت کرنے والا ہے، غلطی سے رجوع کرنے والا ہے، سچائی کی طرف واپس پلٹنے والا ہے، غلطی لگے تو غلطی چھوڑ کے درست بات کی طرف آنے والا ہے، اس آدمی کا راستہ اختیار کرو، اس کو ہدایت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلب سلیم ہونا چاہیے، تکبر اور انا اور اپنے مسلک کی جو عصبیت ہوتی ہے دل میں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 چیزیں اکٹھی یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ رویے کا یہاں غلبہ ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت کی بجائے سیدھے رویے کی طلب زیادہ ہے یہاں پر، اس لیے یہاں پر الہ نہیں آیا۔ اگر کہا جائے نا کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے تو پھر آنا چاہیے اہدنا الی صراط المستقیم، اور جب کہا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم تو دونوں کا امکان ہوتا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف مجھے ہدایت دیجیے، اور یہ بھی کہ مجھے صحیح رویہ اختیار کرنے کی توفیق ملے۔ اب انعمت علیہم میں نے بتا دیا کہ یہ آگے قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ درجے ہیں۔ انبیاء وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ شہداء وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسولوں کے ساتھ اکٹھے مل کر گواہی دیتے ہیں، جیسے صحابہ کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ شہداء اللہ کا ان کو درجہ ملا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو صدیقین ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کی فطرت سورہ نور کے اس تمثیل کے مطابق اتنی صاف شفاف ہوتی ہے کہ ادھر حق بات سنتے ہیں ادھر مان لیتے ہیں، بالکل تردد نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ مانوں کہ نہ مانوں۔ ان کا شعلہ فطرت اتنا تیز ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لم تمسسہ نار، آگ چھوتی بھی نہیں اس کو بھڑک اٹھتا۔ یہ جو
حالت ہے یہ صدیقین کی حالت ہے۔ ابوبکر صدیق دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے ہیں، دوستی ہے، اور وہ وحی لے کر آتے ہیں، پہلی وحی سناتے ہیں تو ابوبکر صدیق مان لیتے ہیں۔ ان کو صدیق کہا گیا اس لیے کہ انہوں نے کوئی تردد ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر جیسے ذہین آدمی کو 2 سال لگے ہیں کیونکہ وہ تردد کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں اپنی قومیت تہذیب کیوں چھوڑ دوں، میں کیوں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دوں۔ لیکن جیسے ہی اپنی بہن سے قرآن کا متعلقہ حصہ سنتے ہیں جو وہ پڑھ رہی تھی، ان کی صدیقیت بھی ویسے ہی غالب آ جاتی ہے۔ چند سیکنڈ لگتے ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، تلوار پکڑی ہوتی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو صدیقیت ہے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جس کی فطرت بالکل سلیم ہے، اس نے اپنی فطرت میں گندگی نہیں بھری ہوئی، وہ پاکیزہ باتوں کی پہچان رکھتا ہے۔ گندگی کیا چیز ہے؟ وہی چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں، تعصبات ہیں، تکبر ہے، انا ہے۔ تکبر اور انا بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میں آپ کی بات مان لوں، اس شخص کی بات مان لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھ سے ذہین کیسے ہو گیا؟ عربوں کو دیکھیے نا، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس 2 بستیوں کے مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر نبوت اتری ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اترائی ہے؟ تکبر ہے نا، اور کیا؟ آپ سچائی کو دیکھیں۔ ابوبکر صدیق نے کیا دیکھا؟ سچائی کو، بات کو دیکھا۔ ابو جہل نے کیا دیکھا؟ عصبیت کو دیکھا۔ میری قوم کیا کہے گی، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں؟ تو اس نے اپنے فطرت کے شعلے کو بجھا دیا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق نے بالکل قائم رکھا ہوا تھا۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتری ہے تو سیدہ خدیجہ نے جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں، ٹھیک انہی الفاظ میں جب ابوبکر صدیق کو ان کی قوم نے نکال دیا تو جس شخص نے ابو دغنہ نے آپ کو پناہ دی اس کے بھی الفاظ وہی تھے۔ یعنی اخلاقی طور پر دونوں ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے نبوت کو ویسے ہی رسیو کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ویسے ہی مانا ہے۔ تو انعمت علیہم میں پہلے انبیاء ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صدیقین ہیں۔ صدیقین کی میں نے وضاحت کر دی۔ شہداء وہ ہیں جو رسول کا ساتھ دینے کی وجہ سے گواہ بن جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم شہداء تھے۔ صدیقین، اس کے بعد صالحین ہیں۔ صالحین وہ لوگ ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی طرح 23 سال بعد بھی ایمان لے آئے، لے آئے، ایمان لے آئے اور نیکی کے مطابق زندگی گزارنے لگ گئے، گناہ چھوڑ دیے، توبہ کر لی، گناہ کیے ہی نہیں۔ جیسے ابن قیم اپنے بارے میں کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ بچپن سے ہی کوئی خرابی نہیں آئی، گناہ کی طرف گیا ہی نہیں، بچپن سے ہی صحیح صالح رہے۔ یہ صالحین ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی نیکی کے اوپر گزار دی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اوپر والے 3 لوگ ہیں یہ بھی صالحین میں ہیں۔ صالحین ایک جنرک قسم کی کیٹیگری ہے جس میں سارے ہی آتے ہیں۔ انبیاء بھی صالحین ہوتے ہیں، شہداء بھی صالحین ہوتے ہیں اور صدیقین بھی صالحین ہوتے ہیں۔ اگر یہ تینوں صالحین نہ ہوں تو یہ درجہ پا ہی نہیں سکتے۔ تو صالحین وہ سمپلسٹ یا سب سے سادہ درجہ ہے جس میں یہ سارے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ انعمت علیہم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں۔ ہماری مذہبی اعتبار سے جو تاریخ ہے اس میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم صالح اور اہل کتاب کا ایک طبقہ یہود جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ناراض ہوئے اور ان کے اوپر یا عذاب آیا یا ابھی بھی عذاب موجود ہے۔ یہ مغضوب علیہم، جن پہ غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو۔ مغضوب علیہم کا مطلب ہے جن پہ اللہ کا غصہ آیا اور اللہ نے ان کو سزا دی۔ اور اگلی چیز ہے ضالین۔ ضالین وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہدایت آئی، انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن کسی وجہ سے عذاب بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، مثلا اس وقت ہماری امت ضالین کی حالت میں زیادہ ہے ہدایت یافتہ ہونے کے مقابلے میں، لیکن عذاب بھی نہیں آیا۔ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے بہت سارے جنہوں نے ہدایت گروں میں ہونے کے باوجود نہیں مانی۔ کیونکہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اب ہمارے اوپر اتمام حجت نہیں ہوا لیکن ہم جانتے بوجھتے بعض گمراہیاں اختیار کر لیتے ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مذہب کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ مذہب، اللہ کا مذہب اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے اور میری اور آپ کی بنائی ہوئی باتیں چل پڑتی ہیں، وہ بھی ضالین میں آتے ہیں۔ تو حقیقی مذہب کو چھوڑنے والے، حقیقی مذہب کو تبدیل کر کے نیا مذہب بنا لینے والے، یہ ضالین میں شامل ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال اہل کتاب کا ایک گروہ جو نصارہ کہلاتا ہے، بلکہ نصارہ نہیں کہلاتا، نصارہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کو، لیکن بہرحال انہی کی شاخیں جو ہیں ہمارے ہاں مسیحی برادری وغیرہ، وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ تو جن قوموں پہ عذاب ہوا ان کے اوپر عذاب نہیں ہوا، یہ صرف ضالین ہیں، یعنی انہوں نے خدا کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنا لیا ہے، خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر دوسرے۔ میں نے بتایا کہ ہم میں بھی اس وقت شامل ہیں یہ لوگ، اہل کتاب میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید کے افتتاحیہ کے طور پر، اس کے دباچے کے طور پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں بات میں آپ کروں گا انشاءاللہ نماز کے پہلو سے بھی، کہ نماز میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز کا حصہ بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ اس درس میں میری خواہش ہے کہ ہم اپنے اندر تربیتی چیزیں زیادہ اصلاح کی جو ہیں وہ ان کو اختیار کریں۔ سورہ فاتحہ نماز میں لازم کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ ہر رکعت میں لازماً پڑھی جائے گی۔ یہ مقرر کیوں کی گئی ہے؟ قرآن مجید میں نے اس کو ایک اوپننگ سورہ کے طور پر، فاتحہ کے طور پر، دباچے کے طور پر لیا ہے، اسی اعتبار سے اس کی توضیح کی ہے، لیکن نماز میں یہ عبادت کے ایک حصہ بنا دی گئی ہے، مستقل حصہ۔ جس طرح اللہ اکبر و سمع اللہ لمن حمدہ ہے، اسی طرح سے فاتحہ بھی ہے۔ اب فرض کر لیجئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا مغرب کی یا عشاء کی، اور میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا یہ الحمدللہ رب العالمین، دونوں مطلب لے لیجئے، اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ جملہ کہنا بنتا؟ گاہک نہیں آیا صبح سے دکان پر، اور میں نماز میں کھڑا ہو گیا ہوں الحمدللہ رب العالمین، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے زبردستی ہر نماز میں آ کر الحمدللہ سے آغاز کرنا ہے، والد فوت ہو جائیں، بھائی فوت ہو جائیں، کاروبار تباہ ہو جائے، یا کوئی کامیابی مل جائے، خوشی مل جائے، تب ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنی آگے۔ بڑا مشکل پیغام ہے، لیکن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابھی آ جاؤ پڑھو، اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو نماز میں یہ جملہ کہنا، اگر لاشعوری میں کہیں تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں شعور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں نے اب جملہ بولا ہے کہ یا اللہ، آنکھوں میں آنسو ہیں میرے، والد صاحب فوت ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کھڑا کرتے ہیں نماز میں۔ مطلب کیا ہے کہ ہر حالت میں خدا کا شکر، ہر حالت میں۔ اور جب میں، اب دو ہی راستے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جھوٹ موٹ یہ بات کہوں گا، یا حقیقی طور پر کہوں گا، دو ہی راستے ہیں۔ یا تو جیسے والد صاحب کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تاری بڑی مہربانی، آئندہ گل مانوں گا، لیکن نہیں ماننے والے، دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن والد صاحب کہہ دیتے ہیں، کیا خدا کو بھی ایسا ہی کہیں گے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنی اس کیفیت کو جو کسی غم، کسی پریشانی کی وجہ سے ہے، یا کسی خوشی کی وجہ سے ہے، اب خوشی میں دیکھ لیجئے، میں نے بڑی محنت کر کے کاروبار چلایا، کامیاب ہو گیا، اور کہنے کو کیا کہنا ہے، میں نے آ کے محنت میں نے کی ہے، کہنا کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ یعنی دونوں اعتبار سے دیکھیے تو یہ جملہ مجھے کچھ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، خدا نے چلائی ہے، اسی کا شکر کرنا ہے، غمی ہو یا خوشی ہو۔ اب موت مشکل، اس پہ بھی شکر ہے، اور غم اور خوشی دونوں پہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کائنات کو نماز ہماری ہر دفعہ کہتی ہے کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھو، اس نظر سے نہ دیکھو جس نظر سے تم نماز سے پہلے تھے۔ پہلا کام یہ کرتی ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، رب العالمین،
اللہ نے میرے والد چھین لیے ہیں، میرا بیٹا چھین لیا ہے، اور ہے کون وہ؟ رب العالمین، چارہ ہی کوئی نہیں اس کے سوا۔ میں کیا کر سکتا ہوں شکر کے سوا؟ تو یہ خدا کے وجود کا ایک جبر ہے جو میرے اوپر طاری کرتی ہے یہ سورہ۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے جبر کے لفظ سے وحشت زدہ ہوں کہ مذہب جبر ہے، مذہب جبر ہے ایک اعتبار سے۔ میرے پاس چارہ ہی کوئی نہیں، کہاں جاؤں گا بھاگ کے؟ قرآن سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے کہ بھاگ کر دیکھ لو، زمین و آسمان کے اقطار سے نکل سکتے ہو، جو جا دیکھ لو، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے غیر معجز اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، جہاں چاہو گے چلے جاؤ گے پکڑ لے گا۔ تو یہ جبر ہے اس کائنات کا۔ تو مجھے کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، جو میرا رب ہے، مالک ہے، خدا ہے۔ اس نے مجھے اب اس حالت میں دوچار کر دیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے پھر بھی آ کر شکر ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، البتہ الرحمن الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اچھا مشکلیں آ گئی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ دن آنے والا ہے، عدل ہو جائے گا، مہربانی ہو جائے گی، شفقت مکمل ہو جائے گی۔ یہ دنیا تو میں نے شفقت کے لیے بنائی نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ کائنات امتحان کے اعتبار سے بہترین ہے، رہنے کے اعتبار سے ناقص ترین ہے، عدل کے اعتبار سے ناقص ترین ہے۔ میں 10 قتل کر دوں، کتنی سزائے موت دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ ایک۔ میں ایک بڑھیا کا پلاٹ چھینتا ہوں، اس کا پلاٹ چھیننے کے بعد اس کو دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیتا ہوں، اس کے گھر میں اپنے گنڈے رکھتا ہوں تاکہ کوئی وہ آ نہ سکے دوبارہ۔ وہ سردیوں کی راتوں میں درخت کی کھو کے نیچے بیٹھی ہوئی ٹھٹرتی ہوئی کئی سال گزار دیتی ہے، اور پولیس آتی ہے، گنڈوں کو پکڑتی ہے، مجھے پکڑتی ہے، جرمانہ کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس بڑھیا کی جو تکلیف تھی اس کا ازالہ ہوا، اس کا بدلہ ہو سکا؟ اب یہ رحمان الرحیم چاہیے جو مکمل معنی میں عدل کر سکے۔ تو فرمایا تسلی رکھو، باپ مر گیا تو کوئی بات نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس آنا نا، پوری رحمت کر دوں گا، شفقت کر دوں گا، نہال کر دوں گا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی منزل پہ لے جاؤں گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو اب نماز میں دیکھیے کہ میں زندگی سے اٹھ کر آیا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم رحمان الرحیم کے سامنے کھڑے ہو، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو، پورا ادب بجا لاؤ، حقیقت کو سمجھو کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آگے مالک یوم الدین میں مزید تسلی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کا بھی رب وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، کوئی بات نہیں، جس خدا کا میں کنبہ ہوں اسی خدا کے آپ کنبہ ہیں۔ تو اگر آج اس نے آپ کو ہاتھ اونچا کرنے کو دے دیا ہے تو کل کوئی بات نہیں، خدا کے سامنے معاملہ سارا ہو جائے گا، عدل ہو جائے گا۔ تو یہ اب میں نے اپنی زندگی کی مشکلات آسانیوں میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی، ایک بالکل اور طرح کا تاثر اس نے میرے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ بات ہو گئی، باپ فوت ہو چکا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری بندی چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ یہ جب میں یہاں آتا ہوں نماز میں تو مجھے حضرت یونس کا جملہ یاد آ جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے پکڑا، مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا سزا کے طور پہ، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں جملہ کیا بول رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی میرا خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں کہ میں مچھلی کے پیٹ میں آؤں، میری غلطی ہے، انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی کوئی غلطی نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے۔ تو ایاک نعبد اسی طرح کا احساس ہے کہ ہر طرح کے حالات میں میں فاتحہ پڑھ کے کھڑا ہوں نماز میں اور کہہ رہا ہوں اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے ٹھیک دنیا بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ ہی کا بندہ ہوں، ان حالات میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو گویا یہ جملہ عہد کا جملہ ہے، اقرار کا جملہ ہے۔ اس لیے جب سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیثوں میں ایک بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کا کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، فرشتوں سے کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جس طرح کے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے آپ نے، کبھی غمی ہے کبھی خوشی ہے، اس حالات میں آپ کے آ کر جملہ بولتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔
ہم چونکہ عربی نہیں جانتے تو بس پڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنے آئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ میرے اندر سے ایک چیز اگلوانا چاہتے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں میں اللہ آپ کا بندہ ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب نستعین ایک اور پہلو سے دیکھیے، مشکلیں ہیں، زندگی کی تباہیاں ہیں، زندگی کی آسائشیں ہیں، یا اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ نماز کے اندر اس کے معنی یہ ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے اس سیدھے راستے پر، سیدھے رویے پر، اچھے رویے پر، باتوں کو ماننے والا، تیرا فرما بردار بنا دے مجھے، اور میں ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے امتی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کی طرح ہونا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہتا جن پر تیرا عذاب آئے۔ اب فرد کے ساتھ قیامت کی طرف ذہن جانا چاہیے کہ وہاں بھی کچھ مغضوب علیہم ہوں گے، وہاں بھی کچھ گمراہ قرار پائیں گے، میں ان میں نہیں شامل ہونا چاہتا۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے نماز کے اندر، یہ عہد معاہدے کی سورہ ہے، اس بات کی سورہ ہے کہ میں اللہ سے طلب کرتا ہوں کہ یا اللہ میں اچھے لوگوں میں شامل کیا جاؤں۔ صرف ہدایت کی دعا نہیں ہے یہ عہد معاہدے کی سورہ ہے نماز کے اندر۔ اب قرآن مجید کے ساتھ اس کا دوبارہ ہم واپس آ جاتے ہیں۔ آگے جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس میں جو ہدایت کا میں نے کہا دو پہلو ہیں اس کے اندر، ہدایت مانگی گئی ہے سیدھے راستے کی، اور سیدھے رویے کی، دو چیزیں مانگی گئی ہیں۔ اگلی دونوں صورتیں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹیڑھے رویوں کو سمجھانے کے لیے آئی ہیں کہ ٹیڑھے رویے کہاں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، مغضوب علیہم کون ہے، ضالین کون بن جاتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہماری امت پر بھی پوری طرح سے منطبق ہوتی ہیں، سورہ البقرہ اور آل عمران۔ جو ان دو قوموں کے اندر کجی پیدا ہو گئی ہوئی تھی، ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا ہوا تھا، وہی ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھیک وہی جائیں، وہی مجرم۔ اسی طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کہ تم نال بن نال پیروی کرو، قدم پہ قدم، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے وہیں وہیں رکھو۔ تو سورہ البقرہ اور آل عمران آج اس بات پر گواہ ہے کہ ہمارے اندر بالکل وہی خرابیاں ہیں، وہی ٹیڑھے رویے ہیں جو قرآن کو ماننے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو اہل کتاب کے اندر تھے۔ تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں دیکھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ دراصل 40 منٹ آپ لوگوں نے کہا تھا، تو ابھی 4 منٹ ہیں۔ تو سورہ فاتحہ دو پہلوؤں سے اہم ہے، ایک قرآن مجید کا دباچہ اوپننگ ہونے کے اعتبار سے، اس پر میں نے بات کی، اور ایک نماز میں مقرر کردہ ذکر کے طور پر کہ ہم اس کو جس طرح قیام میں پڑھتے ہیں، اس کے پہلو سے میں نے اس کے دونوں واضح کر دیے۔ اب سورہ کا پیغام مختصر طور پر سمجھ لیجئے کہ ہم اس دنیا میں ہیں جس دنیا کو رب العالمین نے بنایا ہے، رحمان و رحیم نے بنایا ہے، مالک یوم الدین نے بنایا ہے۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس حقیقی رب کی بات کو مان لیں، اور اس کے معنی ہے ایاک نعبد کے مان لیں۔ اب اس پر قائم رہنے کے لیے کس ہدایت کی ضرورت ہے، کس رویے کی ضرورت ہے، اس کی دعا کی جا رہی ہے۔ پیغام اتنا ہے کہ ہم خدا کے بندے بنیں، اس کا پیغام یہ ہے۔ کس خدا کے بندے بنیں؟ جو ان 3 صفات کا حامل ہے۔ 3 صفات پر ہم پچھلی دفعہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ پورے دین کی بنیاد یہ 3 صفات بنتی ہیں۔ ان 3 صفات اگر خدا نے بیان نہ کی ہوتی تو دین کی بنیادیں نہیں بنتی۔ اگر اللہ تعالیٰ رب العالمین نہ ہو، کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رحمان و رحیم نہ ہو، جنت دوزخ قائم نہیں ہوگی۔ وہ مالک یوم الدین نہ ہو تو جو مرضی فیصلے کرا لیں، جس طرح دنیا کی عدالتوں میں ہوتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ 3 صفات ہی مجھے شکر پہ مجبور کرتی ہیں، یہ 3 صفات ہی مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کروں، اور یہی مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی بات کروں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے نمازوں میں بھی اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جب رکھیں تو اس میں بھی پورے شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اب اگلا جو قرآن مجید پورا ہے وہ اسی دعا کا جواب ہے کہ ہم نے ہدایت مانگی ہے، صحیح رویے کی توفیق مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سکھائیں گے کہ ہدایت کیا ہے اور صحیح رویہ کیا ہے۔ تو مختصر طور پر اس کا پیغام اتنا ہی ہے۔
اب اس میں ایک اور پہلو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. بہت سارے مفسرین نے الحمدللہ کا سبب باہر سے لیا ہے کہ نعمتیں دیکھیں, کائنات دیکھی, اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے اس کو بتایا کہ نہیں, اندر اس سورہ کے اندر وہ مضمون موجود ہے جس کی وجہ سے شکر کیا جا رہا ہے. بس اس فرق کے ساتھ اس کو واضح رہنا چاہیے کہ مجھے کھانا ملا تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, یا سورہ فاتحہ مجھے بتا رہی ہے کہ شکر کس بات پہ کرنا ہے. یہ دو فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ بتا رہی ہے کس بات پہ شکر کرنا ہے. وہ پہلی 3 صفات جو بتائی گئی ہیں ان پر شکر بنتا ہے. میں نے اس کو ایک پہلو سے سمجھایا تھا کہ اگر کل قیامت والے دن ہمارے کسی چیف جسٹس صاحب کو حساب کتاب کا فیصلہ کرنے کا دے دیا گیا تو ظلم وجود میں آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ شکر کے لائق نہیں رہیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اگر ہم انسانوں میں سے کسی کو وہاں چیف جسٹس بنا دیا گیا قیامت والے دن, تو وہ ناانصافی اور وہ غدر مچے گا کہ پھر دنیا والا معاملہ ہوگا. یہاں کتنے طاقتور مجرم ہیں جو اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ پاکستان میں, ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو انسان کرتے ہی رہے ہیں. تو اس لیے شکر کا حقدار ہی اللہ تب بنے گا جب تینوں صفات اس کے اندر موجود ہوں. اور میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ واو کے بغیر, یعنی ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والرحمن الرحیم و مالک یوم الدین, ایسا نہیں ہے. واو کے بغیر جب آتے ہیں تو اکٹھے تینوں ایک ٹائم پہ مانے جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں مل کر ایک خدا کا تصور دے رہی ہیں. یہ مشکل تصور ہے, اردو میں ہم ایسا نہیں کرتے بات, لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے. اب میرا خیال وقت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.